آج پھر ایک بار ایک ایسی شخصیت کو پیش کریں گے جہاں تمام برداشت گروپ کے ساتھیوں کو سلامت ہے. ابو فیصل کے والد تو میرے چچا کے پاس پتا نہیں اب ہے یا نہیں. دارالعلوم سے میں ڈگری کیا بی کام, فائنانس مینیجر بنا دیا گیا. وہاں پہ سیمینار ہوتا نقشن پورے مینیجرس کے ساتھ. ڈیفینس کے کانٹریکٹ بھی میں لیا ابو دھابی میں. ٹوکیو سے گروپ آتا تھا 5-6 انجینئرس کا جو ہے میونسپلٹی ڈپارٹمنٹ میں. کبھی جو ہے جی صدر صاحب کے بھائی محمود زبیدی جو ہے جو ابو دھابی میں, یہ جب تک ایکسپیرینس نہیں رہیں گے نکلنا مناسب نہیں ہے. چھوٹے موٹے کا یہ بچے دوسرا محمد بن نفیس کو جو ہے شمار ہے اس کا, تو انہوں پریفر کرے ناروے کا. تو اب ماشاء اللہ اس وقت وہ مصدر یونیورسٹی میں تعلیم ہم راضی ہیں اللہ رب العزت میں, لیکن عکاسی میں ڈپلوما بھائی کے پاس ان کی تربیت سے جو مسئلہ یہ تو میرے عزیز بھی ہیں, میرے زبیدی کے پوترے ہیں. وہ بہرحال محمد کے پاس بھی اور احمد علی زبیدی کے پاس بھی. تو میں تقریباً وہاں جب تک تھا, لیکن جب سے احمد کے پاس جو ہے بکرا لے کے گوشت کے ساتھ اور گوشت کاٹنا بوٹیاں استقبال کا ہوتا تھا نئے طریقے کا. ان کے گھر پہ آتے تھے تو رات میں جو ہے اس کا انتظام ہوا. یہاں تک جو ان کے پاس کام کرتے ہیں نا لوگ, سعید ماموں یہ چمٹیوں کے سر کے زبیدی والے کہاں سے نکلے؟ آپ کے بنائے ہوئے اصولوں سے کے لیے زیادہ سختی کرنا مناسب نہیں ہے. میں اور ہمارے صدر محمد علی زبیدی ہم آپ سے تحریل سے شکر گزار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبائب برداشت گروپ, جیسے کہ ہماری عادت اور فطرت ہے برداشت گروپ کی, جب کبھی کسی معزز شخصیت سے ملاقات ہوتی تو ہم ان کو اپنے کیمرے میں قید کر لیتے ہیں. آج پھر ایک بار ایک ایسی شخصیت کو پیش کریں گے جہاں آپ پہلے بھی سن چکے ہیں, لیکن نئے سوالات کے ساتھ میں ان کا برداشت گروپ میں استقبال کرتا ہوں. جانی مانی اور مشہور و معروف شخصیت ہے سعید محمد زبیدی صاحب عرف خالد بھائی. عمر کا ایک بڑا حصہ دولت الامارات میں آپ گزار چکے ہیں, اور ان کی محبتیں اور ان کا خلوص میں کیا کہوں کہ جب کبھی میرے آنے کی خبر ان کو دیکھنا ہے تو گروپ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ٹیلی فون پہ رابطہ کرتے ہیں کہ عمر بھائی میرے گھر کا پتہ. لیکن آپ سے کیا کہوں, ایک شعر سے آپ سمجھ جائیں گے. پہلے میرے گھر سے قریب ہوتے تھے, بستی اتنی دور بسالی دل میں بسنے والوں نے. یہ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں. آئیے میں مزید وقت کو لیے ہوئے آپ کو اس شخصیت سے ملاتا ہوں. خالد بھائی ویسے برداشت گروپ میں آپ سے ایک سینئر ممبر ہیں ہمارے. آج کچھ نئے سوالات دل چاہتا ہے کہ موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے کہ میں آپ کو اپنے کیمرے میں قید کروں. آج اتوار 15 اگست یوم آزادی ہم تمام کو مبارک. جہاں کہیں دنیا میں بستے ہیں برداشت گروپ کے ممبرز, آپ تمام کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. آئیے پہلے سب سے پہلے ان کی محبت کے حوالے ایک دو بند کہہ دیتا ہوں, اس کے بعد حسب مطابق میری عادت ہے کہ پہلے کچھ بولوں. محبت کے میم نے مجھے تیرا بتا دیا, محبت کے میم نے مجھے تیرا پتا دیا, ہے نے تیرا حسین چہرہ بنا دیا, بے نے تو بار بار تیرا تذکرہ کیا, پھر تے نے مجھ سے بالآخر ملا دیا. یہ تھے ہمارے سعید محمد زبیدی صاحب. آئیے ملتے ہیں ایک سوال کے ساتھ. پھر ایک بار میں جاننا چاہتا ہوں خالد بھائی, آپ کا بچپن, پیدائشی مقام اور آپ کی ابتدائی تعلیم کیسے اور کہاں ہوئی؟ میری طرف سے تمام برداشت گروپ کے ساتھیوں کو سلامت ہے. بہت بہت خوشی ہوئی ہمارے نائب صدر صاحب عمر سگاف صاحب نے جو ہے میرے گھر پہ آ کے ملاقات کی اور پھر مجھ سے ایک مختصر سا انٹرویو لینا چاہا. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, بہت بہت شکریہ.
ایسے میری ابتدائی تعلیم تو جو ہے میرے ننیال میں ہوئی. ننیال جو ہے یادگیر ضلع گلبرگہ میں آتا ہے کرناٹک میں. 4 جماعت تک میں یادگیر میں پڑھا نانا نانی کے پاس رہ کر. پھر اس کے بعد چونکہ ہمارے والد گورنمنٹ سروس تھے, ان کی ملازمت تلنگانہ میں تھی. جیسے پہلے تلنگانہ اور آندھرا مل کے تو آندھرا پردیش بولتے تھے, ابھی تلنگانہ اسٹیٹ ہو گیا. تو پھر ہمارے والد والدہ جو ہے یہ بولے کہ بھئی تم اگر کرناٹک میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو آگے بھی جو ہے کرناٹک میں ہی رہنا پڑے گا, کیونکہ وہاں کنڑی ہے. اگر ہم یہاں ابھی محبوب نگر میں ادھر رہیں گے تو تیلگو نہیں پڑھ سکیں گے, پھر آپ کو ہمارے ساتھ رہنے میں دشواری ہوگی. تو پھر 5ویں جماعت میں جو ہے میرے کو محبوب نگر میں میرے چچا رہتے ہیں, جو ہمارے شیخ ابو بکر زبیدی جو ابو فیصل کے والد. تو میرے چچا کے پاس رہ کے میں اس وقت شاہ بازار اسکول تھا, پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے. تو وہاں پہ 5ویں جماعت اور 6ویں جماعت میں وہاں پڑھا. اس وقت تیلگو شروع ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد پھر 7ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک جو ہے پھر ہمارے والد کی ملازمت کوڑنگل میں ہوئی, تو وہاں پڑھا 12ویں جماعت تک. پھر اس کے بعد حیدرآباد آ کے جو ہے انوار العلوم سے میں ڈگری کیا بی کام. آپ بھی انوار العلوم کے اسٹوڈنٹ جی تو پھر ماشاء اللہ اس کے بعد جب بی کام کے بعد جیسا سب سوچتے ہیں باہر جائیں گے کمائیں گے, تو ہم بھی جو ہے 22 یا 23 سال کی عمر تھی جب میری, ابوظہبی کے لیے روانہ ہو گئے ہم. خالد بھائی, جیسا کہ میں جانتا ہوں سعید محمد زبیدی صاحب ایک اچھے پوسٹ پہ متعین تھے, اور ایک لمبے پیریڈ تک آپ میرے خیال سے میتسوبیشی کمپنی میں بہترین موظف تھے. تو آپ کا ایکسپیرینس, کتنے سال وہاں کام کیے, کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا, میں جاننا چاہتا ہوں. چونکہ میں کامرس لیا ہوا تھا تو میرا مین سبجیکٹ جو ہے اکاؤنٹنسی وغیرہ تھے, تو میرے جو ہے میتسوبیشی کارپوریشن میں جو ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کام ملا. پھر الحمدللہ اس کے بعد کچھ عرصے بعد میرے کو جو ہے فائنانس مینیجر بنا دیا گیا. تو مجھے وہاں رہ کر جو ہے کافی باہر کا ایکسپیرینس ملا. مطلب ہے کہ مجھے ٹوکیو بھی بھیجے, پھر لندن بھی بھیجے, اور کچھ عرصہ میں بحرین میں بھی تھا. پھر اس طرح جو ہے ٹوکیو اور لندن آپ کس لیے بھیجا گیا تھا؟ وہاں پہ سیمینار ہوتا تھا اور ٹریننگ ہوتی تھی, سیمینار ہوتا تھا. تو 1 مہینہ 2 مہینے جو ہے ٹریننگ میں رہتے تھے ہم. جب ٹوکیو میں تھے خالد بھائی, زبان کا کچھ مسئلہ نہیں بنا آپ کو؟ نہیں, ویسے ہمارا جو ہے کنیکشن پورے مینیجرس کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا تھا, کوئی پبلک ڈیلنگ نہیں رہتی تھی. آفس مینجمنٹ, آفس ایڈمنسٹریشن میں رہتا تھا, تو انگلش چلتی تھی سب کچھ وہاں پہ. البتہ صرف کھانے کا پرابلم ہوتا تھا تھوڑا بہت, کیونکہ تو ہم کس طرح دیکھ سنبھل کے کھانا پڑتا تھا. فش فوڈ کیسی میٹنگز میں, کیسی کانفرنس میں آپ کو بیٹھنے کا موقع ملا؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ میتسوبیشی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس میں ہر قسم کا ہر ڈویژن ہے. فوڈ ڈویژن ہے, مشینری ڈویژن ہے, الیکٹرانک ڈویژن ہے, کنسٹرکشن کا بھی ہے. تو ہر ڈویژن میں ہم کو جو ہے سیکشن میں بھیجتے تھے. وہاں کے لوگوں سے ہم بات چیت کرتے تھے, وہاں کا ایکسپیرینس یہ ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ہی
جگہ جو ہے کام نہیں کرنا بلکہ ڈفرینٹ ڈویژن میں کام کرنا، یہ ان لوگوں کا مقصد رہتا تھا. اور ہمارے کو اس طرح کی جو ہے زیادہ ٹریننگ ملتی تھی. تو ہم کبھی فوڈ میں بھی تھے، فائنانس میں بھی تھے، مشینری میں بھی تھے. فوڈ میں تو میرے کو اتنا بڑے بڑے ڈیفنس کے کانٹریکٹ بھی میں لیا ابو ظبی میں. ڈیفنس اپنے فوڈ سے متعلق یعنی کیا کیا اس میں آپ کو فوڈ کی اس میں فوڈ کی اس کی یہ تھی کہ ٹین کے جوس جو آتے متسوبشی 3 ڈائمنڈ کے استعمال تھے، اور بڑے بڑے ان کے شپ سے جو فش انڈسٹری تھی، فش میں جو ہے وہ لائٹ میٹ ٹونا، وائٹ میٹ ٹونا، ٹونے کے ڈبے جو آتے ہیں وہ ہوتی تھی. اور ملک پاؤڈر ہوتا تھا، میجی ملک. یہ متسوبشی کے مطلب ہے کہ بہت بڑی جو ہے ورائٹی، ہر قسم کی جو ہے انڈسٹریز تھی متسوبشی کے پاس. تو میں کوئی ہیوی ایکوپمنٹ سے آپ کا کوئی تعلق تھا؟ ہیوی ایکوپمنٹس کے لیے تو جو ہے نا یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹوکیو سے ایک گروپ آتا تھا 5-6 انجینئرس کا، جو یہاں کے گورنمنٹ کے لوگوں سے ان کا جو ہے یہ ڈسکشن یعنی اپائنٹمنٹ لینا پڑتا تھا. ان سے ہم جو ہے کوآرڈینیٹ کرتے تھے کہ بھائی کبھی جو ہے واٹر الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ انڈر سیکریٹری سے ملنا ہے، چلو تو ہم جو ہے میٹنگ ارینج کرتے تھے، کمیونیکیشن کر کے میٹنگ ارینج کر کے پھر ہم اس ڈیلیگیشن کو لے کے جو بھی ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے وہاں جاتے تھے. کبھی الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں، کبھی جو ہے میونسپلٹی ڈپارٹمنٹ میں، کبھی جو ہے اربنوک جو بڑی آئل کمپنی ہے وہاں کی، اس میں جو ہے لوگوں سے اپائنٹمنٹ لیتا تھا. تو ان لوگوں کو ہمارا کوآرڈینیشن رہتا تھا. سمجھو کہ ٹوکیو سے جو لوگ آتے ان سے یو اے ای کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں انڈر سیکریٹری انجینئر، ان لوگوں سے اپائنٹمنٹ کرانا رہتا تھا. یہ میرا کام ہے. آپ جو جاب کیے نا جی، اس میں آپ کو ایسے ماشاء اللہ ایک اچھے پوسٹ ملنے کے حوالے سے کیا فیسلٹیز تھی آپ کو؟ فیسلٹیز کچھ نہیں، فیسلٹیز تھی آپ کو؟ کار ملتی تھی، کمپنی کی کار تھی، کمپنی سے ڈرائیور بھی تھا. جی ہم جہاں بھی جاتے تھے کمپنی کی کار، کمپنی کا ڈرائیور لے کے جاتا تھا. اور اکوموڈیشن میں ہم کو جو ہے الاؤنس دے دیتے تھے، کیونکہ ہمارا اپائنٹمنٹ جو ہے ایز اے لوکل اسٹاف تھا، نہ کہ فارن اسٹاف. اگر ہم فارن سے لے کے آتے ہم کو تو ہم کو اکوموڈیشن ملتا. کیونکہ ہم لوکل اسٹاف تھے تو ہم کو اس کا الاؤنس مل جاتا تھا. البتہ کار، ٹیلی فون وغیرہ سب کمپنی پرووائڈ کرتی تھی. کتنے سال آپ کی سروس کی؟ میری سروس الحمدللہ تقریباً کیا فکس 30 ایئرس میں کام کیا. اور بھی کر سکتا تھا، لیکن ہماری کمپنی کی جو پالیسی تھی کہ 55 ایئرس ایج میں جو ہے ریٹائرمنٹ. تو 55 ہونے کے بعد بھی میرے کو اور 2 سال ایک سال جو ہے 2 دفعہ ایز اے ایڈوائزر جو ہے میرے کو پروموٹ کر کے ایز اے ایڈوائزر رکھے. پورا فائدہ اٹھائے کہ میں جو ہے ہمارے جو جنرل مینیجر تھا متسوبشی کا وہ جاپانی تھا، تو ایز اے ایڈوائزر میں 2 سال اور کام کیا. اس کے بعد پھر میں ابھی چلو. خالد بھائی آپ اتنی سروس کے بعد پھر ایک آپ کو موقع ملا، آپ کچھ پرائیویٹ بھی اپنے ایکٹیویٹیز کرتے تھے؟ ہاں، میں پہلے سے پلان کر کے رکھا تھا کہ بھئی اگر مجھے یہاں سے جانے کا نوبت آئے تو کیوں نہ میں یہیں پہ کچھ کر کے دیکھوں. بلکہ میں جو ہے ایک شپنگ کمپنی، مطلب ایک کارگو کسٹم کلیئرنس اینڈ فارورڈنگ کی ایک کمپنی کھلا. ہاں، وہ کمپنی کا لائسنس ملنے کے بعد بھی الحمدللہ ہمارے صدر صاحب کے بھائی محمود زبیدی جو ہے، جو ابو ظبی میں رائل ایویشن میں کام کرتے ہیں،
تو ان کے نام سے جو ہے میں لائسنس بنایا. تو میں ان کے لائسنس پہ ہی جو ہے تقریباً 12 سال جو ہے میں میٹسوبیشی میں یہ ایمبیسڈر سروسز کے نام سے شپنگ کمپنی چلایا. پھر اس کے بعد جو ہے میری لڑکی جو ہے منگلور میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لی. تو وہ بھی ہمارے کو بہت یاد کرتی تھی, ہم بھی اس کو بہت یہ کرتے تھے. تو ہم سمجھے کہ بھائی کیوں نہ ہم واپس چلے جائیں گے انڈیا, تاکہ بچے سے بہت قربت رہیں گی, جاتے آتے رہیں گے. تو یہ سوچ کے میں جو ہے واپس سب حیدرآباد آ گیا. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ صحت و تندرستی کے ساتھ اپنے وطن انڈیا واپس آئے, اور آپ کا ہدف ہے کہ آپ کی بچی میڈیکل میں جب لی ہے, ہماری نیک تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سے بہتر ڈاکٹر بنائے. میں یہ جو اتنا ایکسپیرینس ہے گلف کا آپ کے پاس, آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کے پیریڈ کے بعد کے حالات بھی آپ اچھے دیکھ کے آئے ہیں. یہاں جو بچے تعلیم یافتہ ہیں اور ان کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ گلف جاؤ اور پیسے جھاڑ سے توڑ لے آؤ. ابھی تک ان کے دماغوں میں یہ بات ہے, کیا کہاں تک سچ ہے, کیا حالات ہیں؟ آپ گروپ کے ممبرز اور ان کے بچوں کے لیے کچھ مشورہ دیجیے. میرا یہ مشورہ ہے کہ یہاں کے نوجوان بچوں کو لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ کوالیفیکیشن حاصل کریں. اکثر بچے یہ دیکھا جاتا ہے کہ چلو ٹائپ سیکھ لیے چلے گئے, ڈرائیونگ سیکھ لیے چلے گئے. پہلے زیادہ تھا, اب ہم جانے کے بعد دیکھتے تھے کہ ہمارے بچے جو بارکس کے جو خاص طور سے مولدین بچے جو ہوتے تھے, میجورٹی جو ہے ڈرائیونگ رہتی تھی. ڈرائیونگ گورنمنٹ, وہ بھی پرائیویٹ بھی نہیں, گورنمنٹ میں ملنا بولتے تھے, کیونکہ 5-6 گھنٹے کام کرے اور پھر آرام سے سو گئے. پھر رات میں جو ہے وہی اپنا دوستوں میں گھومے پھرے. یہ باقی ہے خالد؟ اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے, ابھی اب تھوڑا کم ہو گیا. ابھی جو نئے بچے آ رہے ہیں زیادہ تر IT کے لڑکے ہیں, سب کو جو ہے کمپیوٹر, ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر وغیرہ کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اور اب جو ہے بہت سے کمپنیوں میں حیدرآبادی بچے جو ہے IT سیکشن میں کام کر رہے ہیں, بینکوں میں ہے, آئل کمپنیز میں ہے. میں زیادہ یہی مشورہ دوں گا کہ ہائر کوالیفیکیشن لے جائیں. بھائی ہائر کوالیفیکیشن میں یہی ہے کہ BTech وغیرہ کر کے آ جاتے ہیں. اس سے اور زیادہ تو بہت کم ہی دیکھنے میں آیا ہے. اور میرا یہ مشورہ ہے کہ یہاں پہ حیدرآباد سے جب نکلتے ہیں تو میکزیمم یہاں پہ کام سیکھ کر ہر چیز اچھا پرفیکٹ ہو کر آنا. یہ اپارچونیٹیز کیا ہمارے پاس انڈیا میں نہیں ہیں؟ نہیں, یہاں پہ بھی اب پہلے کی بنسبت اچھے کام مل رہے ہیں اچھے لوگوں کو. اسی وقت باہر آنا چاہیے جب کہ وہاں کے لحاظ سے اچھی سیلری اور اچھا مقام مل رہا ہے تو یہ آنا چاہیے. چھوٹے موٹے کاموں پہ نہیں آنا, کیونکہ چھوٹے موٹے کام سے جو ہے نہ تو ان کو زیادہ پیسے ملتے ہیں, نہ تو فیملی لائف اتنی اچھی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ کاسٹ آف لیونگ بہت بڑی ہوئی ہے, بہت زیادہ ہے. کم سے کم پرائیویٹائزیشن ہوا اپنے پاس جی, ہزاروں ہزاروں سے لوگ ریٹرن ہو گئے اپنے اپنی جگہوں پر. اب وہ پرائیویٹائزیشن تو نہیں ہے, صحیح ہے. اور مہنگائی اور ٹیکس, یہ دنیا وہ بلا بدتر جو ہمارے بچے دنیا کا خرچ کر کے یہاں سے جا رہے ہیں, کیا یہ مناسب ہے؟ نہیں, یہ مناسب نہیں ہے. فی الوقت جو ہے جب تک کہ وہ پرفیکٹ یعنی اپنے کام میں, اپنے پروفیشن میں جب تک وہ یعنی اچھا ڈگری نہیں لیں گے, جب تک ایکسپیرینس نہیں رہیں گے, نکلنا مناسب نہیں ہے. چھوٹے موٹے کاموں میں تو کوئی چانس نہیں ہے. آپ کو مل جاتی 3,000-4,000 کی نوکری, لیکن 3,000-4,000 میں آپ ایک یعنی ایک مکان, کرایہ کا مکان بھی نہیں دے سکتے, آپ کو شیئرنگ میں رہنا پڑتا. تو اس سے بہتر ہے کہ یہاں ماشاءاللہ جو ہے جو اچھے کمپنیز ہیں 50,000-60,000 تک بھی دے رہے ہیں, لیکن اچھی کوالیفیکیشن ہونا یہ بہت ضروری ہے. خالد بھائی, ایک امپورٹنٹ سوال آپ سے کرنا ہے مجھے, تاکہ ہمارے بچوں میں یہ شعور پیدا ہو, اگرچہ کہ وہ ہندوستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں.
اگر میرٹ درجے پہ اپنے مارکس لاتے ہیں تو یو ای گورنمنٹ ایک اپارچونٹی رکھی ہے کہ ایسے طلباء جو 8.8 اوور 9 لاتے ہیں اور ان کو تعلیم میں دلچسپی ہے آگے بڑھنے کی، اگر وہ اپلائی کرتے ہیں اوور تھرو اپنے ایمبیسیڈر آف انڈین ایمبیسی جو ابوظہبی میں ہیں، ان کے تھرو جب تربیت تعلیم کو لیٹر لکھتے ہیں تو وہاں سے ایسے بچوں کے لیے یو اے گورنمنٹ تعلیم کی سہولت کے علاوہ بھی ان کو اسکالرشپ بھی دیتے ہیں۔ ایک مثالی لڑکا جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، محمد بن عبد القادر بن عفیف، اس لڑکے کے بارے میں یہ کس طرح اور کیسی یہ اپارچونٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، آپ سے میں سننا چاہتا ہوں۔ محمد بن عبد القادر بن عفیف میرے چھوٹی سالی کا لڑکا ہے۔ ان کے ایک بھائی بھی ہے عبداللہ بن عبد القادر بن عفیف۔ یہ دونوں ایک ساتھ بی ٹیک کرے اور دونوں کے نمبر جو ہے میرٹ بیسس پہ تھے، ابو 85-90 کے قریب۔ تو یہ دونوں اپلائی کرے تھے مصدر یونیورسٹی ابوظہبی۔ مصدر یونیورسٹی جو ہے یہ ماسٹر کے لیے ہے۔ یہاں پر پورے ورلڈ کے جو ہے بچے آتے ہیں، یہاں پہ انڈیا کے بھی ہے، پاکستان کے بھی ہے اور دوسرے عرب کنٹریز کے بھی ہے، اور بہت فیمس ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے مصدر یونیورسٹی۔ تو یہاں پہ جو ہے صرف میرٹ بچوں کو وتھ اسکالرشپ، ان کو رہنا اور کھانا اور اسکالرشپ بھی دی جاتی ہے۔ پھر 2 یا 3 سال ان کو ماسٹر کرنے کے بعد ان کو ماسٹر کی ڈگری بھی ملتی ہے۔ پھر اور آگے پڑھنا چاہے تو جو ہے ڈاکٹریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ دونوں اپلائی کرے تھے۔ پہلے عبداللہ بن عبد القادر بن عفیف کو مل گئی یہ بچے کا، دوسرا محمد بن عفیف کو جو ہے ویٹنگ لسٹ میں تھا تو اس کا نمبر نہیں آیا۔ لیکن پھر بھی جو ہے انہوں کیا کرے، وہ ایئرپورٹ پر ایک وہاں کے جو ٹربائن بنتے ہیں پلین کے، اس کمپنی میں اپلائی کرے تو ان کو جاب مل گیا۔ تو وہ جاب کر ہی رہے تھے اور اس اثنا میں جو ہے عبداللہ جو ہے ماسٹر کرنے کے بعد پھر پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرے۔ ان کو 2 جگہ سے جو ہے کال آیا، ایک تو کنگ فیصل یونیورسٹی جدہ، دوسرا جو ہے ناروے کی یونیورسٹی۔ تو انہوں چیک کرے تو ناروے کی یونیورسٹی اس وقت ورلڈ کے ٹاپ یونیورسٹی میں شمار ہے اس کا، تو انہوں پریفر کرے ناروے کا۔ تو اب ماشاءاللہ انہوں جو ہے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ناروے سے۔ پھر ان کا جو چھوٹے بھائی کا ٹوینس ہے، سیکنڈ نمبر جو ہے محمد بن عفیف، ان کو بھی جو ہے مصدر یونیورسٹی سے کال آیا۔ تو ان کا جو ہے کمپنی میں 1.5 سال کچھ کام کر چکے تھے، لیکن کمپنی میں انہوں جو ہے اپنے حالات بتائے کہ بھئی میرے کو ماسٹر کے لیے یہاں چانس ملا ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں اور میں ماسٹر کرنے کے بعد پھر دوبارہ میری خواہش ہے کہ اسی کمپنی میں میں جوائن کروں، اس لیے اگر آپ مجھے پرمیشن دیں گے تو میں مصدر یونیورسٹی جوائن کر لیتا ہوں۔ تو ان کو کمپنی بھی جو ہے ان کو چھوڑ دی۔ پھر انہوں مصدر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیے۔ اب اس وقت وہ مصدر یونیورسٹی میں تعلیم پا رہے ہیں ماسٹر کی۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے جی آپ کیا کہیں گے جو انڈیا میں ہمارے پاس
تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا مشورہ دیں گے کہ وہی اپارچونیٹی سے پورا فائدہ اٹھائیں؟ نہیں، ان کو یہی مشورہ ہے کہ پہلے چیز تو ان کے نمبر ان کو میرٹ میں آنا، ٹاپ کے، مطلب ہے کہ 80 85 90 یہ گریڈ میں آنا، تو یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ناروے، اس میں کنگ فیصل یونیورسٹی سعودی عربیہ میں اپلائی کر سکتے ہیں، مسجد یونیورسٹی یا ابوظہبی میں کر سکتے ہیں، اسکالرشپ کے ساتھ تعلیم فری، اسکالرشپ کے ساتھ تعلیم فری، رہنا فری، اچھے، مطلب ہے کہ وہ رہتے ہوئے اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، اتنا اچھا اسکالرشپ ملتا ہے ان کو. تو یہ سب ان کے کیریئر پہ، ان کے مارکس پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھے. پھر آن لائن ان کو ٹیسٹ بھی، ایسی بات نہیں کہ صرف مارکس لا لیے، آن لائن ان کو جو ہے انٹرویو ہوتا، ان کے پورے جو بھی ان کو پوچھنا ہے ہر چیز پر فارمیلٹیز کر لیتے ہیں. وہ فارمیلٹیز آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو ضرور انشاءاللہ ایسے موقع مل سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. مجھے محمد بن عفیف سے ملنے کا بھی موقع ملا. نوجوان ماشاءاللہ، انٹیلیجنٹ، خیالات اونچے. ہمارے پاس جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں یہاں پر، اگر ان کا اسٹینڈرڈ اگر ہم خود دیکھنا چاہیں تو اتنا ڈل ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. اب وہی طلباء جس کو جستجو ہے، جس کو رغبت ہے، جس کو آگے بڑھنے کی جستجو ہے، وہی لوگ ایسے اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک سوال میرے دل میں آخری ہے، وہ بھی جس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، دل ہے کہ مانتا نہیں، نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں لوگ دنیا سے جانے کے بعد. یا رب، ہر دل عزیز، دل میں ہمیشہ بسنے والی شخصیت، ایسے بہت کم پیدا ہوتے ہیں. احمد علی زبیدی، اللہ خیر ورحم، آپ اچھی طرح مل چکے ہیں، ان کی شخصیت سے واقف ہیں. اللہ مرحوم کو، ان کے درجات کو بلند کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دل ہے کہ مانتا نہیں، جو میں بولتا ہوں کہ میں تو جھٹکے کھاتا ہوں ہمیشہ کہ کیا ہو گیا. یہ ہم راضی ہیں اللہ رب العزت کی رضا میں، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن اس شخص کے گزر جانے کے بعد کیفیت میں قلع سی پیدا ہو گئی ہمارے. آپ کیا کہیں گے خالد بھائی احمد علی زبیدی کے بارے میں؟ یہ کیسی شخصیت تھی، ہر فیلڈ میں وہ ایک چیمپئن تھا. خطاط تو ان کی خاندان میں ہے، لیکن خطاطی میں ڈپلومہ صرف احمد علی زبیدی کے پاس تھا. قرآن کے آخری 5 پارے آپ نے اپنے خط سے لکھے اور آگے بھی بڑھنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کو پیارے ہو گئے. پکوان سے لے کے شہد کی مکھی کا ڈپلومہ بھائی کے پاس، ان کی تربیت سے، اور پھر ان کی کشاک دلی تو دیکھیے آپ، بغیر بولے بتائے عمر سگاف کا ایک شیشہ ریڈی رہتا تھا، یہ عمر سگاف کا شہد ہے، اسے پہنچا دینا. آئیے کچھ ان کے بارے میں آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ یہ شخص کے گزر جانے اور اتنی قابلیت کو ہم نے کھویا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ احمد علی زبیدی کی شخصیت کے بارے میں آپ نے پوچھا. یہ تو میرے عزیز بھی ہیں، یعنی میرے دادا شیخ سعید اور احمد علی زبیدی کے دادا شیخ احمد، یہ دونوں سگے بھائی ہیں. ان کے اور 2 بھائی ہیں، جیسا شیخ سلیمان ہے، شیخ عبداللہ ہے، تو یہ دونوں سگے بھائی تھے. ہم ان کے پوترے ہیں. میں شیخ سعید کا پوترا ہوں، اور احمد جو ہے ان کے دادا شیخ احمد زبیدی کے پوترے ہیں وہ. تو بہرحال جب سے انہوں علین آئے ان کے والد، پھر ان کے فیملی ہے، اس پورے لوگ آئے تھے. ان سے پہلے میں موجود تھا وہاں پہ
حالانکہ میں سینئر ہوں ان لوگوں کے مقابلے میں. تو میرے بعد یہ لوگ آئے. میں 73 میں آیا, یہ لوگ 74 یا 74 میں آئے سر. تو بہرحال ہم لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا, ملاقاتیں ہوتی تھی. پھر اللہ کے فضل سے ان کو 1985 میں ان کے والد کو اور پورے بچوں کو وہاں کا نیشنلٹی ملی. وہاں کا پاسپورٹ ملنے کے بعد پھر ان کے پاس جو ہے ایک مزرعہ بھی تھا. ان کے پاس کیا, سب کے پاس ہے مزرعہ. محمود کے پاس بھی, محمد کے پاس بھی, اور احمد علی زبیدی کے پاس بھی. تو احمد علی زبیدی کو جو ہے بکرے پالنے کا بہت شوق تھا, ہر قسم کی بہت زبردست. تو میں تقریباً وہاں جب تک تھا 3-4 سال سے جو ہے ان کے پاس سے ہی بکرا لیتا تھا, ان کے پاس سے ہی قربانی ہوتی تھی, ان کے پاس سے. میں ابوظہبی میں جب میں کاٹتا تھا تو صبح جا کے کاٹ کے آئے تک 1-2 بجتے تھے کیونکہ وہ زحمہ ہوا. لیکن جب سے احمد کے پاس جو ہے بکرا لے کے وہیں کاٹے تو صبح نماز پڑھ کے چلے آتا تھا تو 10-10:30 بجے میں گھر میں آ جاتا تھا گوشت کے ساتھ. اور گوشت کاٹنا, بوٹیاں بنانا ہوگا, یعنی پوری فیملی ایک ساتھ کام کرتی تھی. مطلب ہے کہ احمد کے بچے اور محمد کے بچے اور محمود کے بہرحال پوری فیملی تقریباً 15-20 بچے کام کرتے تھے. ہاں, تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں, کچھ نہیں, بس ہمارا بکرا کاٹتے تھے, کارٹون میں ڈال دیتے تھے, میرے ہاتھ کو دے دیتے. تو بہرحال بہت کوآپریشن رہتا تھا. اور شہد جیسا ہمارے عمر صاحب بتائے کہ شہد بھی جو ہے بہت ہم ان کے پاس سے لائے, بہت شہد کھائے. اور جب بھی جاتے تھے جو ہے بہرحال 1-2 دن ہم کو کافی نہیں ہوتے تھے کیونکہ میں ابوظہبی میں رہتا تھا, یہ لوگ علین میں تھے. تو محمد کے پاس ایک بار, پھر احمد کے پاس ایک گھر میں, اور جو ہے تو 2 دن بھی کافی نہیں ہوتی تھی, سب کو گلا رہتا تھا. بہرحال وہ خلوص, وہ محبت ہر ایک کے ساتھ اور ہمیشہ یاد رہیں گی. اور اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے, خوش و خرم رکھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشیں کرے. احمد زبیدی کو اللہ جنت مغفرت فرمائے, آمین ثم آمین. خالد بھائی, فن کے تعلق سے, پکوان کے تعلق سے, اور جب پکوان کسی کے استقبال کا ہوتا تھا, نئے طریقے کا پکوان. اور ایک بات یہ کہ احمد علی زبیدی جو ہے حریث میں بہت پرفیکٹ تھے. کبھی بھی مزرعہ کو جاتے تھے یا ان کے گھر پہ آتے تھے تو رات میں جو ہے اس کا انتظام ہو جاتا تھا. جو بھی بکرا وکرا گیہوں وغیرہ سب ڈال کے زمین میں دفن کر دیتے تھے, اور صبح جو ہے نہارے وہ حریث جو ہے کھانے کے لیے مل جاتی تھی. یہ بڑا یعنی بہت ہی اچھا معلوم ہوتا تھا. بس یہ ان کی یہ خالد ہے, یہ ایک ہی فن نہیں تھا ان کے پاس, یہ ایک ہی فن نہیں تھا. کس طریقے سے مہمان کا استقبال کرتے تھے, بلکہ ان کے اصول تھے. اپنے بھائیوں میں ایک مقام رکھتے تھے, اور جب کوئی مہمان آتا تھا یہ ان کی انسٹرکشنز تھے بھائیوں کو, یا اس کو پہلے میرے پاس لے آنا, اس کا کس طریقے سے استقبال کرتے اور اس کو لے جاتے اپنے مزرعہ. فی الوقت مزرعہ آپ دیکھ کے یقین نہیں کریں گے کہ یہ احمد علی زبیدی کو کیا جنون تھا. مواشی تو اپنی جگہ پہ, ہر قسم کا جانور انہوں نے پالا, اور یہاں تک جو ان کے پاس کام کرتے ہیں نا لوگ, ان کو ہر فن میں پرفیکٹ کر دیے. کبھی کوئی لیبر کو میں نہیں دیکھا تنخواہ کے آنے کے ٹائم سے پہلے تنخواہ دے دیتے. اللہ رب العزت ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت ہی کشادہ دلی کا انسان. کافی واقعات ان کے ساتھ میرے ہوئے, کئی سفر ہوئے, ہر ایک سفر میں
ایک ایک گھنٹے کا تو میں انٹرویو دے سکتا ہوں ان کے. بڑے مزے کی شخصیت تھی. علی کل حال بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہیں مگر یاد نہیں آتی وقت پہ. کافی آپ آیا جایا کرتے تھے. ہمارے عبدالحادی سید صالح ویلان کا اکثر یہ کہنا تھا, ایک خالد بھائی کو دیکھے تھے عمر سگاف, انہوں آتے تھے گھر کو, سعید ماموں یہ چمٹیوں کے سر کے زبیدی والے کہاں سے نکلے. ہمارا عبدالحادی ہمیشہ یہی کہتا تھا. بہرحال صاحب بڑا اثر ہوا ان کے گزر جانے کا. آپ کو ایک خیر تعلیمی, یہ تو بات کبھی بھولنے والی نہیں ہے, نہ بھولی جائے گی, کبھی بھولیں گی نہ بھولی جائے گی. جتنے واقعات جتنی یادیں ان کی ہے وہ رہ کے بس وہی ایک دل کو بہلانے والی چیز چھوڑ گئے انہوں. خالد بھائی اکثر دیکھا گیا ہے, واٹ اے بیوٹیفل ایکسپیرینس کے باوجود اچھے آپ کے پاس سے میسیج آتے ہیں میرے پاس, جو میرے پاس بھیجتے ہیں. اس کی وجوہات میں جاننا چاہتا ہوں, کیا آپ کے دل میں کوئی ایسی خوف ہے, کیا ہمارے قوانین سے آپ پریشان ہیں, کیا صدر صاحب کی اور ہماری بنائی ہوئی اصولوں سے آپ کو کوئی دہشت ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ میرے نام پہ کچھ لکھ دیا جائے. میں یہ سوال پہلی بار آپ سے کر رہا ہوں, اور آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اکثر میسیجز آپ میرے پاس بھیجتے ہیں تو میں کنورٹ کرتا ہوں. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ برداشت گروپ کے قوانین ہونی چاہیے, واقعی ہونی چاہیے, جس کے بدولت ہم آج یہاں پر پہنچے ہیں. لیکن جو ممبرز 50 60 کی تعداد میں میسیجز کو دیکھتے ہیں اور گروپ میں نہیں آتے, اس تعلق سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ گروپ میں, کیا ہماری بنائی ہوئے اصولوں سے آپ متفق ہیں؟ آپ کے بنائے ہوئے اصولوں سے تو میں ایسا کوئی اعتراض تو نہیں ہے, لیکن کیا ہے بعض لوگ جو ہے تھوڑا گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کچھ لکھیں گے تو شاید ہمیں گروپ میں سے نکال دیا جائے گا, ایسا کچھ ایسا ہوا بھی ہے. بہت سے لوگ معلوم کریں بھئی کیا ہے آپ کا کوئی نیا رہے تو بھائی نکال دیا ہمارے گروپ میں, کوئی بل جا کے فلاں کو نکال دیا ہمارے گروپ میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ صحیح ہے, کچھ تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی ہیں تو نظر انداز کر دیجیے اور اس کو ریکٹیفائی کیے, یعنی اس کی اصلاح کیجیے کہ بھئی ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا. تو اس سے جو ہے گروپ کے جو ممبرس ہیں پارٹیسپیٹ کریں گے, وہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ بھی کریں گے اور وہ گروپ میں رہیں گے. کیونکہ ایک دم ان کے اوپر سختی کرنے سے تو, کیونکہ یہ گروپ کوئی اس کا نہیں ہے, اپنے شوق کا ہے, اپنے شوق کا, اپنے ذوق, تو اس کے لیے زیادہ سختی کرنا مناسب نہیں ہے. البتہ اصولوں پہ بھی چلنا ضروری ہے. بعض غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ جو ہے اس کو میسیج بھیجنا مناسب نہیں رہتا, تو ایسی چیز کو ریکٹیفائی کرائیے اور ان کو بولیے کہ بھئی یہ پہلی دفعہ ہے, آئندہ سے ایسا مت کرو, تو شاید لوگوں کے سمجھ زیادہ سے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے, میں ایسا سمجھتا ہوں. میں شکریہ. اس تعلق سے میں اپنے گروپ کے ساتھیوں کو بھی واقف کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, جہاں پر نظم و ضبط نہ ہو وہ چیز کبھی کہ فیل ہو جاتی ہے. ہماری کامیابی کا سبب یہی ہے کہ ہم اتنا لمبا عرصہ گزارے ہیں آپ تمام کے درمیان. یہ میرا تجربہ کہتا ہے. ہاں, میں اور ہمارے صدر محمد علی زبیدی اور آج کے ہمارے تیسرے ایڈمن ہمارے گروپ کے سلیمان محمد زبیدی صاحب آج کے عمرے کے فرائض انجام دے رہے ہیں, جو اس سے پہلے بھی مگر میں اودھ بھائی کا انٹرویو بہترین طریقے سے انہوں نے اس کو قید کیا, ان کے کیمرے کو اور ان کی تمام ویڈیو کو, جس کو سراہا ہمارے صدر صاحب نے. یہ ہمارے بہت بڑی خوشی کی اور ہمارا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب جیسی چیز, جس کے اچھے کیمرہ پروفیشنلز فیل ہو جاتے ہیں. تو خیر, آپ کے مشورے کو ہم ضرور سوچیں گے اور ہم اپنے صدر صاحب سے گزارش بھی کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ممبر. اکثر ایسا ہوتا ہے خالد بھائی کہ کافی لوگ میرے پاس میسیج بھیجتے ہیں کہ آپ ڈالیے. ارے بھائی, یہ کیا سلسلہ کب تک چلے گا؟ ہم ضرور اس کے آپ کے مشورے پہ ضرور غور کریں گے. چلیے, یہ ہمارا
بہترین وقت آپ سے ملاقات کا ملا. آپ نے مدعو کیا گھر پہ آنے کے لیے. ہم سمجھے کہ چلو آپ سے پھر ایک بار بات کر لیں گے. آئیے آخر میں ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں, اور برداشت گروپ ہمیشہ ایسے ہی آپ کے مشورے پہ چلتا رہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر, آپ کے بتائے ہوئے مشورے پر چلیں گے. پھر ایک بار ہم آپ سے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں آپ کا قیمتی وقت دیا. پھر ملیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ملاقات کریں گے. دعاؤں کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے برداشت گروپ کے ممبران کو صحت و عافیت سے, خیریت سے رکھے, اور سب کو خوش و خرم رکھے. آمین ثم آمین.